نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر اجتناب معصیت ہو، ذکر کا تکرار ہو. یہ 3 پوائنٹ جو ہے وہ بار بار ہمارے یہاں سمجھائے جاتے ہیں، اور یہی 3 پوائنٹ بنیاد ہیں. نمبر 1، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ. گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے. گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ جتنا بڑھے گا اتنی ہی دل کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ. نماز پڑھنے میں سستی آ رہی ہے، جبر کر کے پڑھیں. نگاہیں نیچی کرنے میں دقت ہو رہی ہے، جبر کر کے نگاہوں کی حفاظت کریں. فلم دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، جبر کر کے اس پر زور لگائیں اور بچیں. گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے. تو ان میں سے بہت بڑی چیز جو ہے وہ بری صحبت ہے. تو بری صحبت سے بچنا ہے. برا ماحول ہے، برے ماحول سے بچنا ہے. اور لایانی ہے، لایانی سے بچنا ہے. تو اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے کہ گناہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، اس سے بچنے کی طاقت ہر ایک کے پاس ہے. اور گناہ سے بچنا جتنا زیادہ مشکل لگے گا اور پھر گناہ سے بچے گا تو دل کے اوپر اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. گناہوں سے بچنا یہ پہلا مجاہدہ. اور اس پر مزید جو ہے یہ فرض مجاہدہ ہے. نفل مجاہدہ بھی کر لے کہ سنت ضروری نہیں ہے، مستحب ضروری نہیں ہے، نفل ضروری نہیں ہے، پھر بھی میں کروں گا. مکروہات تنزیہی سے بچنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی میں بچنے کی کوشش کروں گا. تو جو فرض مجاہدہ ہے اس سے جب دل کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل کی اصلاح ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی نفل مجاہدہ بھی ملا دے تو یہ نور علی نور ہوگا، بہت تیزی کے ساتھ وہ کامیاب ہوگا. اسی وجہ سے جو سالک حضرات ہوتے ہیں وہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ سنتیں نہیں چھوڑتے. سنتیں چاہے مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نفل بھی نہ چھوٹے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام ہو، چاشت کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کا اہتمام ہو، تحیۃ الوضو کا اہتمام ہو. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سفر میں بھی اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو تو سنتوں کا اہتمام ہو. تو ایک کام یہ کرنا ہے، یہ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مجاہدہ کر کے نفل مجاہدہ بھی کرنا ہے. اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اسی سے ترقی ہوتی ہے. لیکن یہ مجاہدہ جو ہے یہ مجاہدہ ہے، مشکل کام ہے. تو اس کو پھر آسان کرنے کے لیے 2 اور چیزیں ہیں. کثرت ذکر، جس کو آپ معمولات بھی کہہ سکتے ہیں. تو معمولات جو ہیں وہ کثرت ذکر کی طرف لے جانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. تو معمولات کی بہت زیادہ پابندی ہو اور کثرت ذکر کی طرف، ایکسیسو ذکر کی طرف انسان بڑھے، اور دماغ کا بھی ذکر ہو، دل دماغ کا بھی ذکر ہو، اور زبان کا بھی ذکر ہو. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی صحبت. تو اچھی صحبت جب ہوتی ہے، اچھی صحبت کا اچھا اثر پڑتا ہے. تو اچھے اثر کی وجہ سے
اچھے کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو جب اچھے کاموں کی طرف رغبت ہوگی تو مجاہدہ آسان ہو جائے گا. اور ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو اللہ کے کاموں کو کرنے میں مزہ آئے گا, لطف آئے گا, تو وہ مجاہدہ آسان ہو جائے گا. تو یہ کل 3 کام کرنے ہیں. اصل کام جو ہے وہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جان چلی جائے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, یہ جذبہ ہونا چاہیے. جان چلی جائے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. جان چلی جائے مگر ڈرگ نہیں لوں گا. جان چلی جائے شراب نہیں پیوں گا. جان چلی جائے زنا نہیں کروں گا. جان چلی جائے میوزک نہیں سنوں گا. جان چلی جائے فلم نہیں دیکھوں گا. اور یہ اصل مقصد ہے ہمارا. اسی سے دل کا تزکیہ ہوگا, اسی سے اصلاح ہوگی, اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوگا, اسی سے تعلق مع اللہ کی حفاظت ہوگی, اسی سے تعلق مع اللہ میں برکت ہوگی اور ترقی ہوگی. تو اصل جب یہ ہے تو اب وہ طریقہ ڈھونڈو جس سے یہ کام آسان ہو جائے. کہ یہ کام آسان ہوگا بری صحبت سے بچنے سے, لایانی سے بچنے سے. جی, بری صحبت سے بچنا ہے, لایانی سے بچنا ہے. اس لیے کہ بری صحبت سے اور لایانی سے یہ گناہوں سے بچنے کا کام جو ہے ناممکن ہوتا ہے. اسی لیے سوشل میڈیا پر بھی لایانی میں مشغول مت رہو, اس کا اثر ضرور پڑے گا قلب پر. تو لایانی سے بچنا ہے, اور بری صحبت سے بچنا ہے, بری جگہوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی میں مشغول ہوں گے تو گناہ آسان ہو جائے گا. تو گناہ کو مشکل بنانا ہے. تو گناہ کو مشکل بنانے کے لیے ان 3 کاموں کو چھوڑنا ہے. بری جگہ پر رہنا, برے لوگوں کے ساتھ رہنا, اور لایانی میں مبتلا ہونا. اور طاعت یعنی گناہوں سے بچنے کو آسان بنانے کے لیے دوسرے 2 کام کرنے ہیں. ایک ہے ذکر کی کثرت, اللہ کا خوب ذکر کیا جائے, اس لیے کہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنا, اور جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو کرنا, یہ بہت آسان ہو جائے گا. ان المحب لمن يحب مطیع. محب جو ہے, محبت کرنے والا, جس شخص سے اسے محبت ہو جاتی ہے اس کی فرما برداری. یہی تو علامت ہے محبت کی. محبت کی لو کان حبک صادقا لاطعته. تو ذکر کثیر سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. اور نمبر 2, نیک لوگوں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت. اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ان کی زندگی میں جو چیز ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے گی, اور وہ ہے رغبت الی الخیر. تو 2 بارہ جو ہے اسے میں عرض کر دوں کہ اصلاح اور تزکیہ کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچے. جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے گا اتنی ہی جلدی اور بہتر طریقے سے اصلاح ہوگی, اتنا ہی بہتر طریقے سے اور جلدی تزکیہ ہوگا. اور اس کے ساتھ اور دوسرا مجاہدہ بھی ملا دو, اور وہ مجاہدہ کون سا؟ نفل مجاہدہ بھی کرو. جتنے زیادہ نفل کام ہو سکے, تلاوت, چلتے پھرتے ذکر, جتنا بھی جو کچھ نفل ہو سکے. زکوٰۃ ادا کی, اب اللہ کے راستے میں یوں ہی خرچ کرو. حج فرض ادا کر لیا, نفل حج کرو, عمرہ کرو. وہاں چلے گئے تو بہت زیادہ طواف کرو. فرائض سے فارغ ہو کے نفل نمازیں پڑھو. فرض روزوں سے فارغ ہو گئے, نفل روزے رکھو. تو مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدے کا مطلب دل کے نہ چاہنے کے باوجود ضروری احکام اللہ کے پورے کرنے ہیں اور نفل احکام بھی پورے کرنے ہیں. یہ اصل ہے. اسی سے اصلاح ہوتی ہے, اسی سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, اسی سے اللہ کا تعلق محفوظ رہتا ہے, اسی سے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی رہتی ہے موت تک. اب جب اللہ کی فرما برداری اور مجاہدے سے سب کچھ ہوتا ہے
تو مجاہدے میں خلل ڈالنے والی چیزوں سے بچنا ہے اور مجاہدے کو آسان کرنے والے کاموں کو کرنا ہے. مجاہدے میں خلل ڈالنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 بری صحبت، برا دوست، بری کمپنی. کبھی کبھی سوشل میڈیا بھی کمپنی ہوتا ہے، کبھی کبھی برا لٹریچر بھی کمپنی ہوتا ہے. بری صحبت سے بچنا ہے. نمبر 2 بری جگہ اور برے ماحول سے بچنا ہے. اور نمبر 3 لایانی سے بچنا ہے. اس سے کہ ان 3 کاموں کی وجہ سے مجاہدہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں جب مجاہدہ کے ذریعے اپنی اصلاح کرانی ہے اور اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے تو ان 3 کاموں کو کیوں کرے جن سے مجاہدہ مشکل ہو جاتا ہے، اور ان 2 کاموں کو کرنا ہے جن سے مجاہدہ بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ ہے اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، ہمارے شیخ کی صحبت، دوسرے اللہ والوں کی صحبت. اور اگر ہم جس جگہ پر رہتے ہیں یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ والوں کی صحبتیں میسر نہیں تو ایسی کتابیں ڈھونڈو جن میں اللہ والوں کے حالات ہوں، صحابہ کے حالات ہوں، تابعین کے حالات ہوں، تبع تابعین کے حالات ہوں، محدثین کے حالات ہوں، مفسرین کے حالات ہوں، فقہا کے حالات ہوں، اہل اللہ کے حالات ہوں، اللہ کے ولیوں کے حالات ہوں، بزرگوں کے حالات ہوں. ان حالات کو پڑھو، ان کی بایوگرافیز کو پڑھو. تو نیک لوگوں کی صحبت. اور نمبر 2 کثرت ذکر، معمولات کی پابندی کے ساتھ چلتے پھرتے اللہ جل جلالہ عمن والہ کا ذکر رہے. تو اصل چیز مجاہدہ ہے. مجاہدہ فرض بھی کرنا ہے، مجاہدہ نفل بھی کرنا ہے. نفس چاہے نہ چاہے کرو. مثلا یہ طے کر لیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنی ہے. اب 2 سنت پڑھنے کے بعد طبیعت میں سستی آ رہی ہے، 2 نفل پڑھو، پھر اور 2 نفل پڑھ لو، تو یہ 6 رکعت ہو گئی جی. اور اس سے بھی آگے کا مجاہدہ ہو سکے تو 2 سنت الگ اور 6 اوابین الگ. تو دل چاہے نہ چاہے بس کرو. وضو کر لیا تو ایک معمول بنا لو کہ وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، مکروہ وقت نہ ہو تو مجاہدہ. اور مجاہدہ ہی ترقی کی ضمانت ہے، ترقی کا زینہ ہے. یہ ترقی کا بیک بون ہے مجاہدہ. فرض مجاہدہ بھی اور نفل مجاہدہ بھی. اور فرض اور نفل مجاہدہ اگر یہ اصل چیز ہے اور اسی کو کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس میں خلل کون ڈالتا ہے، تو کہ 3 چیزیں خلل ڈالتی ہیں. اور اس میں تعاون کون کرتا ہے، تو کہ 2 چیزیں تعاون کرتی ہیں. خلل ڈالنے والی چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 بری صحبت، نمبر 2 برا ماحول، اور نمبر 3 لایانی. اور کون سی 2 چیزیں اس میں معاون ہے، سپورٹ کرتی ہے مجاہدے کے لیے؟ اہل اللہ کی صحبت، اللہ کے ولیوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس میں بھی خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت. اور نمبر 2 کثرت ذکر، ذکر اللہ کی کثرت. اور ذکر اللہ کی کثرت جو ہے، منہ کو ایسا لگ جائے ذکر کہ چلتے پھرتے ذکر، زبان سے ذکر جاری رہے، زبان سے ذکر جاری رہے. اور اس کے ساتھ دل دماغ کو بھی ساتھ کرنے. جتنا معمولات کا اہتمام ہوگا، دھن اور دھیان کے ساتھ معمولات پورے ہوں گے تو یہ زبان سے جو ذکر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے دل دماغ بھی، دل دماغ کا رابطہ بھی ہوگا اور وہ اللہ کے ساتھ تار جڑے گا. تو چلتے پھرتے ہر وقت ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جب یہ ہو جائے گا، کثرت ذکر کی وجہ سے ذکر اللہ کا نور جب دل میں پیوست ہو جائے گا اور دل اس سے منور ہو جائے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی اس کو خوش کرنے والے کام کو کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے. تو پھر اس کی زندگی گزرے گی اللہ کی مرضی میں. اور جب زندگی اللہ کی مرضی میں گزرے گی تو موت اللہ کی مرضی میں آئے گی. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ اللہ تعالی شانہ کی توفیق سے، آپ حضرات کی حسن طلب کی برکت سے بہت ہی مختصر انداز میں آج پھر خلاصہ ذکر ہو گیا ہے تصوف کا.
اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.